بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ 3 آیات بینات کی ہم تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ جی اس آیت کریمہ کی تجوید دیکھیے گا، یہ ایک دعا بھی ہے جو ہم اکثر نمازوں کے بعد ہم اس دعا کو پڑھتے بھی ہیں، تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے۔ یہ سب سے پہلے دیکھیے گا ربنا، اس میں کیا ہے کہ را کے اوپر حرکت ہے، تو آپ نے را کو پر پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو الف کی وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے۔ ربنا، آگے لا تزغ، یہاں غین کو قلقلہ ہونے سے بچائیے گا۔ اکثر کیا ہوتا ہے تزغ ایسے ڈبل ہو جاتی ہے آواز، تو آپ نے ایسا نہیں ہونے دینا، بلکہ اسے آپ نے بغیر قلقلہ کے ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ لا تزغ قلوبنا، اس میں قاف موٹا ہے، اسے آپ نے قلوبنا نہیں پڑھنا بلکہ قاف کو موٹا رکھنا ہے۔ بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، ہب لنا، یہاں پہ با قلقلہ ہے کیونکہ با ساکن ہے۔ من لدنک رحمہ، من لدنک، یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے جو کہ یرملون میں آتا ہے، یہاں ادغام ہوگا لیکن بغیر غننے کے۔ من لدنک رحمہ، اور یہاں پہ جو ہے ایک اخفا بھی ہے اس کے اندر، لدنک، اس میں نون ساکن کے بعد کاف ہے تو آواز کو ناک میں چھپائیے گا۔ من لدنک رحمہ، رحمتاً، لیکن وقف کریں گے تو رحمہ۔ انک انت الوہاب، انک، یہاں نون مشدد پہ غنہ کیجیے گا اور انت یہاں پہ اخفا ہے۔ وہاب، اس میں آخر میں با ہے، وقف میں ساکن ہوگا تو قلقلہ ہوگا۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ جی یہاں پہ بھی ربنا، اس کے اوپر مد ہے آئی ہے، مد اس لیے آئی ہے کہ یہاں ربنا میں الف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہے۔ انکا، ایسے نون پہ غنہ کیجیے گا کیونکہ نون مشدد ہے۔ جامع الناس، یہاں پہ عین ہے تو جامع نہیں کرنا آپ نے بلکہ جامع، اس لیے یہاں پہ عین کو آپ نے ذرا واضح کر کے پڑھنا ہے۔ آگے الناسی، اس میں نون پہ تشدید ہے تو یہاں غنہ ہوگا۔ لیوم لا ریب فیہ، لیوم لا، یہاں لیومن پہ تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں ادغام ہوگا بغیر غننے کے۔ لا ریب فیہ، اسے لا ریب نہ کیجیے گا، لا ریب یہ درست نہیں ہے، لا ریب، لا ریب فیہ، فیہ، لیکن وقف کریں گے تو فیہ آخر میں ہاں ساکن ہو جائے گا۔ یہاں رموز اوقاف میں سے تو ہے تو وقف کر دیجیے گا۔ آگے ان اللہ، ان، یہاں پہ اپنے غنہ کرنا ہے، لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جی آخر میں میعاد کے آخر میں دال ہے تو وہ ساکن ہوگا دال، تو دال پہ قلقلہ ہوگا۔ جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ جی ان الذین کفروا، یہاں بھی غنہ ہے اور لن تغنیہ، اس میں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا ہوگا۔ کیسے؟ لن تغنیہ، تغنیہ، آگے عنہم، اس میں غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ اموالہم، اسے اموالو نہیں کرنا، لام پیش لو تو لام پیش لو نہیں ہے۔
أموالهم ولا أولادهم من الله. اولادہم کے آخر میں میم ساکن کے بعد میم ہے، تو یہاں پہ ادغام شفوی ہے اور یہاں غنے کے ساتھ ولا اولادہم من اللہ شیئا. لفظ اللہ پر رکھیے گا، اس سے پہلے نون پہ زبر ہے، شیئن پہ وقف کریں گے تو اسے الف مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے شیئا. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. یہاں اولئک پہ جو مد ہے یہ بڑی مد ہے، وقود یہاں نون کے اوپر تشدید آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے، غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ 3 آیات ایک دفعہ پھر سنیے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. صدق اللہ العظیم. اب ان 3 آیات بینات کا ترجمہ سن لیجیے گا. ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ پھیریے، قلوبنا ہمارے دل، بعد اذ جب ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا اور ہمیں عنایت فرمائیے، من لدنک رحمہ اپنے پاس سے رحمت، انک بے شک آپ، انت الوہاب آپ سب سے زیادہ دینے والے ہیں. جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا. ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک آپ، جمع کرنے والے ہیں، الناسی لوگوں کو، لیومن اس دن، لا ریب فیہ کہ جس میں شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور آیت نمبر 10 دیکھیے گا. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنی ہرگز نہ کام آئیں گے، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی، وَأُولَئِكَ اور وہی ہیں، ہم وقود النار اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے. جی کل کے سبق کے اندر آپ نے سنا تھا کہ اہل ایمان کی اللہ نے ایک علامت بیان فرمائی تھی کہ وہ یہ ہے کہ وہ جب انہیں کسی اللہ کی صفت کی سمجھ نہیں آتی یا کسی آیت مبارکہ کی سمجھ نہیں آتی تو وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ فوراً کیا کہتے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ حق ہے، سچ ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں بھی آ رہا لیکن پھر بھی یہ سچ ہے کیونکہ یہ سب کچھ آپ کی طرف سے آیا ہے. پھر ان کی ایک دعا ہے، 2 دعائیں جو وہ کرتے ہیں. پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیریے گا اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، یعنی ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ ہمارے دل کو آپ نہ پھیریے گا اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائیے گا، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں. اور اے ہمارے رب جب آپ سب کو جمع کریں گے لوگوں کو کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے یعنی قیامت کا دن، تو بے شک اللہ آپ جو ہے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 10، اس میں دیکھیے گا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے سامنے کوئی کام آئے گی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ تو بالکل ایسے ہی ہے قیامت والے دن کے بارے میں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس دن والدین بچوں سے دور بھاگیں گے، بچے اپنے والدین سے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی تو ایک دوسرے سے وہ دور بھاگ رہے ہوں گے، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو اس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا اور نہ ہی کسی کی اولاد کام آئے گی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے.
یعنی جو حالت کفر کے اندر مر گئے تو قیامت والے دن نہ ان کا مال ان کے کام آئے گا اور نہ ہی ان کی اولاد کام آئے گی. تو امید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے, ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.